بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر طاہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر اردو جہان۔ معزز ویورز، آج ہم سیکھیں گے کہ اردو میں معیاری مکالمہ نگاری کیسے ہوتی ہے، کن اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہو کر آپ ایک معیاری اور اچھا مکالمہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مکالمہ ہوتا کیا ہے، اور پھر کہ اچھا مکالمہ لکھنے کے جو قواعد ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً ایک اچھا اور معیاری مکالمہ لکھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ وہ مکالمہ کسی بھی معیار کا ہو، کسی بھی لیول کا ہو، یہاں تک کہ کوئی ڈرامہ لکھنا ہے اور اس کے اندر کیونکہ مکالمہ نگاری ایک اہم جزء ہوتا ہے، لازمی جزء ہوتا ہے، تو آپ ڈرامہ بھی اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک اچھا مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کا پیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مکالمہ ہوتا کیا ہے۔ مکالمہ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا۔ یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ لغت کے اندر جو مکالمے کے معنی ہیں وہ ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا، اور اصطلاحی طور پر دو یا دو سے زیادہ افراد کا آپس میں گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا مکالمہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت دی ہے۔ تمام مخلوقات جو ہے ان کے پاس بات کرنے کا انداز نہیں ہے۔ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے جذبات و احساسات کو الفاظ کی صورت میں بیان کر سکتا ہے، اور جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، جو کلام ہوتا ہے، وہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جس طرح کی انسان بات کرتا ہے، انسان کی شخصیت ویسے ہی دوسروں پر آشکار ہوتی ہے۔ آپ کسی انسان کو ظاہری حالت میں دیکھ کر اس کی شخصیت کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جب اگر آپ اس کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس انسان کی شخصیت کس درجے کی ہے اور یہ کس درجے کا پڑھا لکھا شخص ہے، کیونکہ الفاظ ہی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک سیلولر کمپنی یو فون نے آج سے کچھ دیر پہلے ایک اپنی ایڈورٹیزمنٹ بنائی تھی۔ ایک انہوں نے اپنا اشتہار بنایا تھا جس میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی جو ہے وہ آتی ہے، اور جب وہ لڑکا اس کی طرف جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، تو وہ بڑے اکوڑ طریقے سے کہتی ہے تیری مہربانی۔ جب اس کی آواز وہ سنتا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ پورا اس کی پرسنالٹی اس کے سامنے کولیپس ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی شخصیت کو، اس کی آواز جو ہے نا وہ تار تار کر دیتی ہے۔ ظاہری طور پر بہت خوبصورت آنے والی لڑکی اپنی آواز کی وجہ سے اس جو ہیرو ہے اس کے کانوں میں سے دھواں نکال دیتی ہے۔ تو آواز اور الفاظ انسان کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور آواز جو ہے وہ اور جو آپ کے الفاظ ہیں وہ آپ کے جو آپ کی ظاہری حالت ہے اس کو آشکار نہیں کرتے، بلکہ آپ کی باطنی حالت کو آشکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رستے میں سے کوئی انسان گزر رہا ہے جس کو آپ نہیں دیکھ رہے، صرف اس کی آواز سن کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس سطح کا، کس ذہنی سطح کا اور کس شخصیت کا شخص جا رہا ہے، کیونکہ اس کی گفتگو کے اندر وہ حسن ہوگا۔ میں اکثر اپنے طالب علموں کو جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے اس کی والدیت کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے، یہ بھی وہی سوال ہے۔ آپ اس سے یہ بھی بات کر پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے، یہ بھی ایک بات کہنے کا انداز ہے، اور ایک اس سے بھی انتہائی آکورڈ ہے جو میں اپنی ویڈیو میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ جس انداز سے کسی سے سوال پوچھتے ہیں یا آپ گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ مکالمہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے مکالمہ لکھتے وقت اور مکالمہ کرتے وقت انسان کو جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ تب تک
آپ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے کہ جو لفظ ہوتے ہیں انسان اس کا مالک ہوتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اسے ادا نہیں کر دیتا۔ جب وہ اسے ادا کر دیتا ہے تو پھر لفظ انسان کے آقا بن جاتے ہیں اور انسان ان کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک بڑی مشہور کوٹیشن بھی ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو یہ تو تھا مکالمہ ہوتا کیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مکالمہ لکھنا بہت مشکل فن ہے۔ پاکستان میں ڈرامہ نگاری میں سب سے بہترین جو میرے پسندیدہ مکالمہ نگار ہیں وہ خلیل الرحمن قمر ہیں۔ اپنے مکالماتی انداز اور خوبصورت مکالموں کی وجہ سے ان کے جو ڈرامے ہیں وہ بہت بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے میں آتے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے کہ مکالمہ معیاری لکھنے کا اصول کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امتحانات کی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو جو مکالمہ ہے وہ جو سیکنڈری سطح ہے اس پہ 5 نمبر کا مکالمہ آتا ہے، اور جو ہائر سیکنڈری ہے انٹر لیول پہ 10 نمبر کا مکالمہ آتا ہے۔ تو نمبروں کے حوالے سے آپ یہ اصول ہے کہ اگر 5 نمبر کا مکالمہ ہے تو ہر کردار کے کم از کم 5 مکالمے آپ کے مکالمے کے اندر، 5 کلام ہر کردار کے آپ کی مکالمے کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر 2 کردار ہیں تو ایک کردار کے 5 مکالمے اور دوسرے کردار کے 5 مکالمے۔ اگر 10 نمبر کا مکالمہ ہے امتحان میں تو پھر ایک کردار کے 10 مکالمے اور دوسرے کردار کے بھی 10 کلام، یعنی کہ ایک کردار کے 10 کلام اور دوسرے کردار کے 10 کلام یہ مشتمل ہوگا، تو یہ ایک معیاری اور اچھا مکالمہ سمجھا جاتا ہے نمبروں کے حوالے سے۔ اگلا اصول یہ ہے کہ جب ہم مکالمہ شروع کرتے ہیں تو ہم ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں مکالمہ کہ جی گاہک یا دکاندار یا استاد اور شاگرد، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ ہے تو ہم لکھتے ہیں ڈاکٹر السلام علیکم، مریض وعلیکم السلام۔ تو اس طرح ہم شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مکالمے کا جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے وہ منظر ہوتا ہے۔ آپ نے منظر بیان کرنا ہوتا ہے کہ منظر کیا ہے، جب یہ گفتگو ہو رہی تو ارد گرد کا منظر کیا تھا۔ وہ جو منظر ہے وہ چھوٹی بریکٹ کی صورت میں، کوسین کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ کوسین کے اندر، کوسین رموز اوقاف کا ایک جز ہے۔ اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں رموز اوقاف کے اوپر بات ہوگی، جو کہ کلام کا بہت تحریر کے اندر اور تقریر کے اندر رموز اوقاف کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اس کے بنا آپ تحریر کی خوبصورتی اور اس کے مطلب کو صحیح طور پر نہیں جو ہے نا وہ سمجھ سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کوسین یعنی کہ بریکٹ کے اندر وہ منظر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر گاہک اور سبزی فروش کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے تو آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے کہ سبزی فروش مختلف چھابڑیوں میں سبزیاں رکھ کے کھڑا ہے اور اپنی سبزیوں پر تازہ پانی کو چھڑکاؤ کر رہا ہے، تو اسی دوران میں وہاں پہ گاہک آ جاتا ہے اور وہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک منظر ہے۔ استاد اور شاگرد کا درمیان ہے یا 2 دوستوں کے درمیان ہے تو وہ منظر، وہ 2 دوست کہاں پہ ملے ہیں، ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، تو وہ بیان کرنا منظر کہلاتا ہے۔ یہ بھی مکالمے کا ایک حصہ ہے۔ مکالمے کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہوتا ہے جی کردار کا نام لکھنا، اور کردار کے نام کے بعد رابطے کی علامت لگانا۔ رابطے کی علامت جو ہوتی ہے وہ اوپر نیچے 2 نقطے لگائے جاتے ہیں۔ رابطے اور تفصیلیے کی جو علامت ہے یہ ملتی جلتی ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ رابطے کی علامت میں اوپر نیچے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں بس، اور تفصیلیے میں ڈاٹس کے بعد ختمہ کی علامت بھی لگائی جاتی ہے۔ تو وہ تفصیلیے کی علامت نہیں لگانی، صرف آپ نے علامت لگانی ہے اوپر نیچے 2 ڈاٹس کی، رابطے کی علامت، کردار کا نام، رابطے کی علامت، اس کے بعد اس کا مکالمہ۔ اور مکالمے کے اندر جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ رموز اوقاف کا خیال خاص طور پر رکھنا ہے۔ اگر آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کا لہجہ استفہامیہ ہے تو اس کے بعد سوالیہ نشان لگانا ہے۔ اگر جملہ مکمل ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے ختمہ لگانا ہے۔ اگر آپ نے السلام علیکم یا جذباتی انداز میں کوئی بات کی ہے تو آپ نے اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ کی علامت لگانی ہے، اور اگر وہ بات لمبی ہے تو اس کے اندر سکتہ، وقفہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو بھی رموز اوقاف آتے ہیں وہ ان کا استعمال جو ہے نا وہ مکالمے کے اندر بہت ضروری ہے، ورنہ وہ مکالمہ ایک معیاری مکالمہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے علاوہ جو اگلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ مکالمے کے اندر سوال زیادہ نہ کیے جائے، دونوں کے درمیان گفتگو دکھائی جائے۔
سوال جواب وہ تو ایک انٹرویو بن جائے گا. سوال جواب اور جو مصاحبہ اردو میں انٹرویو کو اردو میں مصاحبہ کہتے ہیں. مصاحبے اور مکالمے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو مکالمہ رہنے دینا ہے, اس کو مصاحبہ نہیں بنانا. سوال جواب کی بجائے آپ گفتگو کروائیں, مکالمے کے دو کرداروں کے درمیان مکالمہ کرائیں اور اچھی گفتگو کرائیں. سب سے اہم اصول کہ جو بات آپ لکھتے ہیں, جس کردار کے سامنے جو گفتگو کرواتے ہیں, وہ پہلے بھی میں نے بات کی, وہ اس کردار کے شخصیت کی عکاس ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک ان پڑھ, اجڑ اور گوار کردار ہے تو اس کا زبان بھی ویسی ہونی چاہیے, اس کے الفاظ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جو اس کی شخصیت سے میچ کرتے ہوں. اور ایک اگر پڑھا لکھا اور عالم فاضل شخص بات کر رہا ہے تو اس کا مکالمے کے اندر جو الفاظ کا چناؤ ہے یا گفتگو کا انداز ہے وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہونا چاہیے. تو ہر بندے کے, ہر شعبے کے, ہر شخص کی اپنے مکالماتی انداز ہوتا ہے, اس کی خاص الفاظ و تراکیب ہوتی ہیں, خاص اس کی ٹرمز ہوتی ہیں جو اپنے وہ پیشے میں استعمال کرتا ہے. تو اس کے مکالمے کے اندر ان ٹرمز کا خیال رکھنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر مکالمے کی جو لمبائی ہے, مکالمے کا جو سائز ہے, وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر غیر ضروری فضول گفتگو اور لمبی باتیں لکھنا ضروری نہیں ہوتا. اور اگر آپ معیاری مکالمے سننا چاہتے ہیں تو محترم خلیل الرحمن قمر کے ڈراموں کے مکالمے دیکھیں, آپ کو ہر مکالمہ جو ہے وہ اقوال زرعی محسوس ہوگا. تو یہ تھے معیاری مکالمہ لکھنے کے چند اصول. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کے اوپر اپنا کمنٹ ضرور ڈالیے, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کا سوال کمنٹ میں آپ ڈالیں, اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا. والسلام. دیکھتے رہیے فکر اردو جہاں.